On behalf of Beacon House School System, the organizer of SOT events, I'd like to welcome you to the 15th edition Guardians of the Future, the first of a series of hybrid conference to come. The non-profit SOT event series was launched by Beacon House in 2000 as part of its CSR and to help inform the direction of organization while also engaging global communities in conversations shaping the future of schools and societies. My name is Ali Raza and I've been associated with Beacon House for over 16 years. Thank you very much for explaining the format of the program. So before we start, the topic today, I think it's very exciting for all the educationists who have been involved with education in the last 2-3 years, because there's been a lot of changes when it came to the single national curriculum, introduction of single national curriculum. So the single national curriculum was introduced by the previous government to end what they claim was education apartheid in the country by creating a unified, one-size-fits-all curriculum for private and public institutions, as well as madrassahs. However, from day one, the three-phase implementation faced much resistance and many issues. The first year of rollout saw political resistance from the provinces, arguing around 18th Amendment of Pakistan Constitution. The second year became embroiled in political changes and disruption in the country, hence creating confusion at all levels and devastating the real purpose, a uniform curriculum for all. We've got very learned panelists who will be joining us. Dr. Mariam Chughtai would be joining us there she is. So Dr. Mariam Chughtai is an associate professor and founding associate dean at the Syed Ahsan Ali Syed Maratab Ali School of Education at University of Management Sciences. She has a doctorate in education from Harvard University, specializing in education policy, leadership, and instructional practice. She's working on her forthcoming book on politics of making and breaking identity through history textbooks in Pakistan schools. Her area of interest for research includes the politics of education, leadership, and entrepreneurship. Currently, Dr. Chughtai is serving as Director National Curriculum Council Secretariat at the Federal Government of Pakistan. Please welcome Dr. Mariam Chughtai. The next panelist we have is Dr. Faisal Mushtaq. Dr. Sir, please join us. Dr. Faisal Mushtaq Tamgai Imtiaz is a formal education minister and a formal minister for human rights, population and social welfare, minorities and Baitul Mal in the interim government of Punjab, and is recognized as 500 most influential Muslims of the world by Royal Islamic Statistic Studies Center, Jordan. He is the founder and chairman of the Millennium Education Group, Pakistan. The Millennium University College, TMUC, Pakistan is also, he's also the founder and the CEO of a not-for-profit community development organization, Change in Education Foundation. He's a leading national academician and a formal reformer and a social entrepreneur, and happens to be from the same school as I am. So that's Ms. Satya Noon, please join us. Works at the City School as Regional Director for the Central Region. She's an award-winning public speaker and has represented Pakistan internationally on various fora. Atiya worked in education in London for a few years before moving back to Pakistan. She is actively involved in air quality-related environmental activism and is a member of Punjab Education Environmental Council. Next we have is Dr. Arshad Hussain joining us online. He is heading Oxford University since February 2018. He is a seasoned corporate executive, having worked in the leading
leading multinational companies and is a former managing director of Abbott Laboratories. He's also served as the president of American Business Council and as chairman of Pharma Bureau of OICCI. He's also past president and member of the board of directors of Rotary Club in Karachi Metropolitan. Welcome, sir, on the panel. So I'd like to start with Ms. Dr. Mariam Chughtai. I think a lot of people wonder, and they keep asking this question, that as it is said, don't fix what ain't broken. So any particular reason, what was the philosophy or the kind of purpose behind creating this SNC? Well, I take issue with that statement. Can you hear me okay, though? Yeah, we can. Okay. When you say don't fix what's not broken, I mean, I think you have to understand that the system is very much broken. If you travel outside of some of the, not even urban parts of the country, but elite urban parts of the country, as I have, and or even if you stay within the very elite parts of the country, you will see children begging on the streets. Every other child in Pakistan is out of school. If you take an analogy of a family, let's say there are 4 kids, one of them is getting an education that is up to date, but is not able to communicate in the same language with the 3 other siblings. The second child is going to school, but is getting an outdated curriculum, which would be the public school. The third child is in a madrassah and is not learning math or science at all, or able to speak in English. And the fourth child is out of school, either begging on the streets or working in a workshop and exposed to all kinds of abuse and has no prospects. So if the oldest child says, don't fix what's not broken, I think that's a very biased view of the system. And as the state of Pakistan, we cannot take such a biased view. The system is broken. It's broken for a vast majority of children in this country. And it's broken for this family, even for that one child who is doing reasonably well. Okay, thank you very much. I'll move on to Dr. Faisal. Dr. Faisal, if Dr. Mariam feels that it was already broken, do you think that we've been able to fix it now? Well, thank you very much, School of Tomorrow. It's been a great honor and a privilege to be here. Look, with all honesty, a single national curriculum is a common national and a federating commitment, and now 4 provinces are on board towards a common objective. So the question is that, was it rushed or did we have enough consensus in the process? There's a lot of good news since Dr. Mariam Chughtai, she has taken over, but the concept of SNC was rushed. In curriculum or in education, you do not need singularity. You need pluralism. Singularity is a war strategy. It is not a human capital strategy. When you want to talk about developing human capital and learning abilities, and you talk about cognitive abilities, or may that be literacy, you want to talk about a concept or a curriculum document or a syllabus which is inclusive. So the single national curriculum, the real premise of SNC is that, do we really need enforced uniformity or do we need informed unity? Do we need enforced uniformity or do we need informed unity? When you look at it, you need to understand that private schooling in Pakistan, like Dr. Chughtai said, is no more an urban elite phenomena. There is a private school in rural Pakistan for rupees 5,000, and there's a privileged private school in Karachi and Lahore and Islamabad for 50,000. There's a study by the Harvard Business Review. So it talks about private education in Pakistan is not an urban elite phenomena. Then creating the impact of public education system,
and the disenfranchise of education that has been created by the lack of public sector's commitment to teaching and learning. So single national curriculum, though the national standards, we wanted the single national curriculum framework, we wanted a national pedagogical construct, we wanted a national philosophy, and we wanted a national, a framework for provision. But the way it was started and structured was a top-down approach in which it was rushed and more or sense that it lacked equity and it lacked the pluralism and it lacked the equal opportunity in creating the planning provision that we all desired. Now, Sindh government being on board very recently, I think what we really need to focus now, that they should not be the enforced standards, they should be the minimum learning standards. And the schools, those who have the capacity, that like Dr. Chaktai always says that, they should always be allowed to outperform. And the schools, those who lack those capabilities, which are mainly in the peri-urban and the rural areas of Pakistan, they should have a common national framework and a curriculum document through which we can have consistency. However, the real questions are building capacity of the teacher, having the resources with the school. The real denominator in the process of teaching and learning is always the practitioner and the teacher. You minus the teacher and you try to create an enforcement regime. That is more like a military complex. It does not work in terms of developing the human capabilities. So the focus should be on developing and building capacity of the public and private sector provision, developing licensing and pathways for teachers. Everyone in the country, if you want to be a nurse, you go through licensing. You want to be a pilot, you go through licensing. You want to be Army, Navy, and Air Force officer, you go to the academies. Here, we become teachers, not here, but by and large in the country. We need to look at it. Do we become teachers by choice or by chance? Or do we become teachers by design or by default? So single national curriculum should be considered holistically in terms of teacher, learner, curriculum, classroom, and the school itself. Thank you. Thank you. Okay, Ms. Satya, you obviously represent a school which has got its footprint across Pakistan, and then there's a smart school also, which again has its footprint across Pakistan. What have been the real challenges for your school when it came to implementation of the SNC? Ali, when we first heard about the single national curriculum, which I remember was back in the first time I heard about it, that it's coming, get ready. And get your curriculum team, get your implementation teams ready to implement it across initially the 2 provinces and Islamabad. We welcomed it. Our group chairperson welcomed it. We welcomed it because what is a curriculum? A curriculum is basically a set of objectives, a set of learning objectives that you want to teach your children. And if you look across the world, you have one in most countries. And most countries that are today considered to be nations have a unified curriculum. So principally, as a school system, we took no issue with the fact that we were finally going to get a set of unified learning objectives that we were going to be implementing across our schools. And when we initially got that set of learning objectives, we were very impressed and we were very happy with it. I think this was October 2021, if I'm not mistaken, which is when I first came across it and which is when I first saw those learning objectives. And we found that actually around 70% of them had overlap with the curriculum we were currently teaching. And there was about 30% which we would have had to integrate afresh. However, we welcomed that as well because it made our curriculum culturally relevant to our kids. So there was a lot of Pakistani history coming in, Pakistani national heroes coming in, etc.
There were a lot of rumors going around at that time. We paid no attention to those, and we started working on integrating those learning objectives into our curriculum. Now, I can speak for Punjab because, as you said, I represent the central region for the city school. When it started unfolding, the implementation, it was, and with due apologies to Dr. Mariam Chiptai, who I know worked very hard to prevent such together. stuff from happening, it was an unmitigated disaster. We were told that we are no longer supposed to just fulfill a certain number of minimum learning objectives and then implement it, go above and beyond what that document is telling us. We were told that every single book, workbook, worksheet would require an NOC from the PCTV, which themselves had sort of thrown their hands up that we don't have the capacity to give you these NOCs in time, as a result of which our schools, our children, after 2 years of COVID learning losses, spent a term in school without textbooks. I mean, hats off to teachers, our heroes, who spend day and night trying to make up for this lack of textbooks. Hats off to the patience of our parents who, went along with this situation, where we have a publisher on the panel as well, and he can elaborate, that the government simply didn't care that the NOCs were not being issued in time for the books selected to support this curriculum didn't make it into the classrooms. Now, this is not to say that textbook equals curriculum or curriculum equals textbooks, but when you introduce something so significant for the first time, these are sort of the embellishments that you need to cater to in order to have something successfully implemented. So we went along with it in the first year. We said, okay, 1 to 5, let's see how it goes. But we had, people from the education department coming into our schools, spot checks. Are you following the SNC? Having no idea what the SNC means, having no idea whether, checking our curriculum document to see whether our mapping is according to what was given to us or not. But just sort of making it into almost like a big brother situation when in small districts, principals were put on, and I see a few who went through that in the crowd here today as well, where you had these judges and other people sort of come in and say, show us how you're following the SNC. That's not the way to roll out such a significant thing, which, as I said earlier, is actually a tool to build nations. And then we said, okay, fine, it was year 1. They could have done it better, they could have been better prepared, but let's give them a chance for year 2. But unfortunately, it was the same thing. Again, we had the same issue of NOCs, there were delays in our supply chain for textbooks. So frankly, as someone who looks at things from an operational perspective, and I don't want to comment too much on the pedagogy, because like I said, that we were, and I speak for our system in general, that we were happy with the learning objectives. I can tell you that we've lost faith in the SNC for now. And I'm worried about what's coming, because I believe, today I got a notification that we're going up to grade 11 now. So yeah. Good luck to you. We can hope for the best. Okay, thank you so much. Going to Dr. Arshad. Speaking of all these NOCs and the textbook boards, I'm sure your part was perhaps the most challenging. Would you like to elaborate on that? Yes, thank you, Ali. Can you hear me? Yeah, we can. Okay. So I think the other panelists have given an excellent overview of not only the SNC,
but the challenges that its implementation has posed for students, schools, and educators in Pakistan. So to start off with, I would say that the SNC in concept was a fantastic initiative of the government, and as Dr. Mariam said, the objective was to align it with emerging international trends in teaching, learning, and assessments by developing analytical skills, critical thinking, and creativity in students while moving away from rote memorization. And it also attempted to bring together uh, to bring about equity amongst private, public schools and madrassas. However, the big challenge, I'm hearing an echo. Can can others go on mute? We can hear you, Dr. Rashid. Okay, okay, wonderful. So I think there was a huge disconnect between the objectives and how the curriculum was actually implemented. And post 18th Amendment, education is a provincial subject. The and unfortunately, the provincial governments and the textbook boards lacked capacity and understanding of what an actual implementation of curriculum means, resulting in what Athiya just spoke about, a disaster of the highest proportion for private schools and students and publishers in this past academic year. Unfortunately, this disaster has not been mitigated. We still face the same challenges due to lack of capacity and lack of understanding of the regulators. The people tasked with evaluating our textbooks for giving NOCs don't have an understanding of the curriculum. We have been fighting a crusade with against these elements in textbook boards who have made the curriculum a maximum standard, and the objections that they've raised are so frivolous. Most of them relate to how an illustration has been made, this a picture of a woman not having her head covered is a huge issue. An animal shown, is you're asked to remove pictures. It has become censorship of education rather than ensuring alignment. My question to regulators and people who've developed the curriculum, was that the objective behind introducing a single curriculum? The objective was to overall bring up the education standards. What it has turned out into is censorship, is a money making initiative of the textbook boards. Each of the textbook boards charges a very high fee. We have the Punjab Curriculum and Textbook Board, we have the DCTE, we have the National Curriculum Council, and more recently, we have the Azad Jammu and Kashmir Textbook Board, who don't have capacity or understanding and charge the highest fees for granting NOCs. So now all of this fee is added to the cost of the textbook, thereby increasing the burden on the children and parents who pay for these textbooks. Why? What was the need of introducing this requirement of NOCs and charging exorbitant fees in the process? Why couldn't this have been harmonized into one authority the way it's done in many other sectors and industries? So instead of bringing up the education standards, the implementation of this curriculum has actually brought about challenges for schools in accessing quality content, because textbooks have gotten delayed. As Athiya said, it's not just textbooks, it's workbooks, it's any other material, whether it's a core curriculum or whether it's associated content. Everything now requires
an NOC. It requires fee to be paid. It requires multiple reviews by these regulators who themselves don't have the capacity or understanding to actually review and approve content. So we've actually created a Frankenstein in the hope of bringing and launching a single curriculum. It has become such a challenge. We said, and Atia rightly pointed out, primary implementation was the first stage. Now we are entering into secondary implementation. It's an even bigger disaster. We're sitting in November and the review process have barely started in Punjab. The notification for the secondary curriculum was announced, was given, I think, just 2 days before. On Friday, we actually got the notification of the curriculum. Now imagine all publishers submitting their textbooks for review. The Punjab is introducing the new academic year in April. How do you expect the reviewers who, again, I'll say, are poorly equipped to review and approve textbooks, to review, approve, give NOCs to publishers, and for publishers to produce textbooks and make them available to schools? This past year, we've had exorbitant increases in the prices of paper, in the prices of inks, and because of currency devaluation, but because of global challenges in paper prices. And what that means, and the delays that we are causing, will make it extremely challenging for publishers to print these textbooks and to make them available to schools at affordable costs. I mean, what have we done? After COVID, the single biggest disaster that we have introduced is this NOC process in implementation of the single national curriculum. I'll end there and open to any questions. Okay, thank you, Dr. Arshad. Anyway, so Dr. Mariam, I've got, I think, what Dr. Arshad was trying to point out. One of the situation that I think a lot of schools went through, especially the ones who operate in different provinces. Now, if we have one framework, my question is that how come the content of the same framework, if it's approved in Punjab, why can't we have the same framework getting approved in KP, for example? At least both of these had similar governments back in the day when SNC was launched. So do you see that there was perhaps a gap with the thought process, or we did not think through the entire process from end to end as to if we were to establish this framework, and then what would be the challenges with its implementation? I mean, what is your take on this? Thank you very much. मैं चाहूँगी ज़रा audience एक second के लिए, I want you to just zero in on the frustration, anger and pain that my respected colleague Arshad Saeed Hussain Saab has expressed. और पहले अतिया नून साहिबा ने बड़ी eloquently जो frustration का इजहार किया है कि ये मिसाल के तौर पे जो आप NOC की बात कर रहे हैं कि एक किताब पर NOC इस बात पर रिजेक्ट किया जा रहा है कि इसमें ये तस्वीर ऐसी क्यों है और ये तस्वीर निकालें और ये वो। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज ये बहुत अच्छा मकाम है हमारे लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए, जो बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब खरीद सकते हैं जिनके वालिदैन, उनके लिए ये आवाज़ उठाई जा रही है, उनके लिए ये पैनल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और वही बच्चे हैं जो अपने साथ के बच्चों को ऊपर लेकर आएंगे। क्योंकि आज से 10 साल पहले 2012 में जब मैं अपनी PhD की रिसर्च कर रही थी और मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में एथनोग्राफी कर रही थी और मैंने NOC प्रोसेस देखा था पब्लिक स्कूल्स की किताबों का, तो एग्जैक्टली यही तरीकाकार था। उनको ये भी नहीं पता था कि डायनासोर एक किस्म का जानवर है या एक स्पीसीज थी। उनको ये भी नहीं पता था कि ये डोडो क्या होता है, क्योंकि आज तक तो सिर्फ डायनासोर एक्सटेंट हुए हैं। और 10 साल गुजर गए, कोई पैनल नहीं बना, कोई डिस्कशन नहीं हुई कि पब्लिक स्कूल की किताब का NOC प्रोसेस इस तरह से टूटा हुआ क्यों है।
آج جب ہم نے تمام بچوں کو برابر کیا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے والدین، پرائیویٹ سیکٹر کو کیٹر کرنے والے اسکولز کو کیٹر کرنے والے نیٹ ورکس اور ٹیچرز پاکستان کے تمام بچوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس لیے کیونکہ آپ جب ان کے لیے اٹھائیں گے، آپ جب پورا سٹیٹس اوپر کریں گے تو ان بچوں جن کے لیے کوئی نہیں بولتا ان کے لیے بھی بہتری ہوگی. ہاں، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ year 1 of SNC was rolled out in a way without, it had a lot of problems. And آپ کیا پرابلمس بتائیں گے، میں آپ کو بتاتی ہوں جو میں نے اندر سے دیکھی ہیں پرابلمس. سب سے پہلے جو عطیہ صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو آپ کا کریکلم ہوتا ہے, these are unified learning objectives. In fact, as far as I understand it, کریکلم کے 4 حصے ہوتے ہیں. لرننگ آبجیکٹیوز اس کا صرف پہلا حصہ ہے, اسٹینڈرڈس. اس کے علاوہ کریکلم میں ٹیکسٹ بکس, ٹیچرس اور اسیسمنٹس, یہ 4 چیزیں کرٹیکل کمپوننٹس ہیں ایک کریکلم کی. جیسے ایک گاڑی کے 4 پہیے ہیں. اسٹینڈرڈس بنانا تو بہت آسان ہے, وہ تو انٹرنیشنلی بنے ہوئے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں تفریق اسی لیے آتی ہے کہ اسٹینڈرڈس 2006 کے بھی بہت اچھے تھے, لیکن جو کتاب, جو NOC پروسیس آپ کا پبلک اسکول کے بچے کا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. جو ایگزام آپ کے پبلک اسکول کے بچے نے یا ایک لو فی پرائیویٹ اسکول کے بچے, آپ ایڈمیشن کے وقت فیصلہ کر دیتے ہیں یہ میٹرک اسٹریم ہے, یہ OA لیول اسٹریم ہے. میٹرک OA لیول اسیسمنٹ سسٹمز ہیں کہ یہ بچہ رٹے کا امتحان دے گا, یہ بچہ کانسیپٹ بیس امتحان دے گا. سو جب تک آپ ان 4 چیزوں پر کوالٹی انشور نہیں کریں گے تب تک آپ نے کوئی قسم کا آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے کریکولم ریفارم کیا ہے. اور ہاں, یونیفائڈ لرننگ آبجیکٹیوز آؤٹ کمز بنانا ہی اسٹیٹ کا کام ہے, منیمم اسٹینڈرڈس. سو پہلی غلطی جو year 1 آف SNC میں کی گئی کہ کتاب, نصاب, سلیبس, کریکولم, ان سب الفاظ کو انٹرچینجبلی استعمال کیا جا رہا تھا. اور 1 کریکولم کا مطلب 1 ٹیکسٹ بک تھا, which is outrageous. ایک کتاب تو دنیا کی سب سے اتھارٹیرین سوسائٹیز میں, نارتھ کوریا جیسی سوسائٹیز میں ہوتی ہے. دوسری بات, کیونکہ یہ کریکولم کو اس میں نہیں دیکھا جا رہا تھا, اس کی ڈائیورسٹی میں, اس کی رچنس میں نہیں دیکھا جا رہا تھا, تو ایز اے ریزلٹ پنجاب میں NOC ان لرننگ اسٹینڈرڈس پر دینے کی بجائے ان کو اس ماڈل ٹیکسٹ بک کے ساتھ سملیرٹی پر دیا جا رہا تھا. 250 پبلشر پنجاب میں بینکرپٹ ہو کے صرف 50 پبلشر رہ گیا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جب ہم نے اپنے جو قانون ساز ہیں, جو اپنے ایجوکیشن منسٹر صاحب تھے شفقت محمود صاحب, جب ان کو ایجوکیٹرز نے بتایا کہ آپ ایک ٹیکسٹ بک نہیں کر سکتے, دیٹ ول کریٹ نیو ڈسپیرٹیز, تو ہی لسنڈ اور یہ ماڈل ٹیکسٹ بک بنائی گی. لیکن ان امپلیمنٹیشن, کیونکہ اس میں بہت پیسہ بنانے کو تھا, تو اس لیے دس واز امپلیمنٹڈ ایز 1 ٹیکسٹ بک ایون دو دیٹ واز ناٹ دا آفیشیل ڈائریکشن. دا سیکنڈ ایشو, یہ جو NOCs والی بات آپ نے کی, یہ ایشو آج کا نہیں ہے. جیسے ابھی جو ہمارے رسپیکٹڈ ماڈریٹر ہیں انہوں نے کہا کہ کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہی اس پر سارے صوبے دیں. نہیں کر سکتے, کیونکہ 2010 میں 18ویں ترمیم آپ کا ایجوکیشن کو ڈیفالو کر چکی ہے. آج آپ سنگل نیشنل کریکولم کو اس کی ذمہ داری دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں, لیکن 12 سال میں کیا حکومت نے, فیڈریٹنگ یونٹس نے کچھ سوچا کہ کوئی کوآرڈینیٹڈ میکنزم بنے؟ نہیں سوچا. اب ساری ذمہ داری کیا سنگل نیشنل کریکولم والی ٹیم کی ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد تمام فیڈریٹنگ یونٹس, تمام صوبوں کی کوآرڈینیشن آپس میں کرائے؟ نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ مسئلہ پہلی دفعہ اتنا اوپنلی پبلک میں آیا ہے, کیونکہ ایک امیر گھرانے کا بچہ اس کو پرابلم ہو رہی ہے, تو نیشنل کریکولم کونسل نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. ہم نے فیڈرل لیول پر آلریڈی ایک کانسیپٹ بیسڈ NOC پروسیس شروع کر دیا ہے, اور وہی ہماری ادھر KP کے منسٹر سے بھی اگریمنٹ ہو گیا, بلوچستان کے منسٹر سے بھی بات چیت ہے, اور سندھ کے منسٹر سے بھی بات چیت ہے کہ ایک NOC پروسیس. انفیکٹ اس پر ہم بہت آگے تک آ گئے تھے. جب گورنمنٹ بدلی تو یہ ہمارا پروسیس, یہ ڈسکشن ساری ڈسٹرپٹ ہوگی کہ ڈسپائٹ دا 18th امینڈمنٹ اگر صوبے مل کے بیٹھ کے اکٹھے NOC دے دیں تو اس سے ہمارے بچوں کو آسانی ہے. یہ بات اس لیے ہو رہی ہے آج کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے بچے کو پرابلم پڑی, اس لیے نہیں ہو رہی کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ایجوکیشن ایوالو کرنے کے لیے اگر فیصلہ کیا تھا تو کچھ سوچتے تو صحیح, کوئی انٹر پروونشل کوآرڈینیشن میکنزم بناتے.
ایک اور مسئلہ جو آپ نے کہا کہ جی یہ بہت ڈرکونین پالیسی ہے کہ ہر ایس آر ایم کو، ہر کتاب کو، ہر چیز کو این او سی ملنا چاہیے. یہ 2015 کی پالیسی ہے اور یہ واقعی بہت ڈرکونین پالیسی ہے اور آپ اس کے لیے باقاعدہ آواز اٹھائیں. اور یہ 2015 کی صرف پنجاب میں پالیسی ہے کہ بچے کے بستے میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہو سکتی جس کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ سے این او سی نہ ملا ہو. آپ اٹھائیں اس کے لیے آواز. اور یہ بہت اچھا ہوگا پورے پاکستان کے بچوں کے لیے کہ آپ کس طرح آئی بی اسکولز میں تو ٹیکسٹ بک ہی نہیں ہوتی, آپ کیسے اس کو مینیج کریں گے. اور ایک اور بات جس بنا پر ججز نے آ کر اس پہ اسکولوں پہ چھاپے مارنے شروع کیے, وہ قرآن ناظرہ ایکٹ میں. قرآن ناظرہ ایکٹ 2017 میں آئی تھی, ایس این سی تو 2021 میں آیا ہے. اور 2017 میں قرآن ناظرہ ایکٹ آئی تھی کہ پاکستان کا ہر بچہ قرآن ود ٹرانسلیشن پڑھے گا. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یونینیمسلی سائن کی تھی. تو ہر چیز کا ملبہ اٹھا کے آپ ایس این سی پر ڈالنا چاہتے ہیں, اگر آپ ڈال دیں, لیکن کم از کم ان ایشوز پہ جو صرف پاکستان کے میسز پر بچوں پر امپیکٹ کر رہے تھے, کم از کم ان کے لیے آواز تو کوئی اٹھا رہا ہے آج. تیسرا مسئلہ جو ایئر 1 میں ہوا تھا کہ there was no communication from the government, اس لیے پروپیگینڈا بھی was just everywhere. یا مطلب اتنی بھی ڈسٹنکشن نہیں کی گئی تھی کہ لینگویج آف انسٹرکشن, language of textbook, language of assessment, these are different things. بس ایک کتاب کو ایک دم سے کر دیا گیا تھا اردو میں, اور تھا کہ یہی کتاب ہے. اسکولز پر پیرنٹس were in so much stress کہ ہمارے بچے کو پڑھنی نہیں آ رہی. One of the first things I did once I took office as a project director of the NCC in year 2 was to open an open communication channel. And I have been responding. I come to these panels for precisely this reason. And the most important thing that we have done is کہ پہلے سال میں پرائیویٹ سیکٹر کو ایک مافیا کا سٹیٹس دے دیا گیا تھا کہ کیونکہ یہ پیسہ بنا رہے ہیں اس لیے یہ مافیا ہیں. whereas private sector is an asset. آج آپ جو آواز اٹھا رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے, اس لیے کیونکہ آپ ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں, آپ انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہیں, آپ لوگوں نے انٹرنیشنل ٹریننگز لینی ہیں, آپ ایسٹ ہیں پاکستان کے لیے. اس لیے ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ الائنس میں ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ پاکستان میں کنٹیکسچلائز ایجوکیشن کیسے کرائی جا سکتی ہے. سو سندھ آن بورڈ اس لیے آیا تھا, میں اس کو ریپ اپ کرتی ہوں, کیونکہ ہم نے اس کو منیمم اسٹینڈرڈس کیا ہے ایز اپوز ٹو میکسیمم اسٹینڈرڈ جو پہلے سال میں جس طرح سے امپلیمنٹ ہو رہا تھا. ایون دو پرائم منسٹر لیول سے نوٹیفیکیشن آیا تھا کہ دس از اے منیمم اسٹینڈرڈ, لیکن امپلیمنٹیشن میں پنجاب میں خاص کر اسے میکسیمم اسٹینڈرڈ ٹریٹ کیا جا رہا تھا. دوسرا, ہم کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں کہ این او سی پروسیس الائن ہو, لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ 30-40 سال کا نیگلیکٹ of a broken education system is going to automatically overnight transform کہ آپ کے ریویورز ایک دم سے concept based assessment کرنا شروع کر دیں گے, ایسے ہوگا نہیں. ہمیں کم از کم 4-5 سال لگیں گے اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے اچھے پبلشرز کو گورنمنٹ کے ساتھ کام کر کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی پڑے گی, آتھرز ٹریننگز کرانی پڑیں گی, ریویورز ٹریننگز کرانی پڑیں گی, پاکستان کے ہر بچے کے لیے کرانی پڑے گی. تیسری چیز ہم نے یہ کی ہے کہ ہم نے کریکولم کو اس کی انٹائرٹی میں دیکھا ہے, نہ صرف لرننگ آؤٹ کمس بلکہ ہم ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامس, ایگزام ریفارمس, یہ نہیں کہ او اے لیول کو ختم کر دیں بلکہ آپ کا میٹرک ایف اے ایف ایس سی ایسا ہونا چاہیے کہ بچے کا ایس ایل او بیسڈ ایگزام لیں. سو یہ ساری باتوں کو ہم نے رکھتے ہوئے دس شوڈ بی اے کولیبریٹو ڈسکشن آن ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو میک دا ایجوکیشن سسٹم ورک. اور اگر ہم یہی سوال پوچھتے جائیں گے کہ واٹ واز دا نیڈ فار دس, واٹ واز دا نیڈ فار دس, دین آئی ایم سوری ٹو سے دس شپ از گوئنگ ٹو سنک اینڈ اٹس گوئنگ ٹو سنک ود آل آف اس آن اٹ. And I think these ought to be more collaborative discussions for the betterment of all children of Pakistan, not for the protection of some children of Pakistan. Okay, thank you very much. Dr. Faisal. Dr. Faisal, my question is that schools which operate with international curriculum, unka, do you think that SNC is aligned to actually preparing them for the international examinations? جی تھینک یو. ابھی تو ایس این سی is the notification says up till grade 5, now it's for 6, 7 and 8. That's right. So slowly we are heading towards a substitute for the SSC and HSSC. So the real impact in terms of the benchmarks for global academic attainment practices like the O levels and the A level exams is yet to be seen. But the
National Curriculum Council, they consider curriculum as curriculum. They're considering curriculum holistically. They're not looking at it in terms of whether the curriculum is international in nature or national in nature. Let me put this debate in perspective. देखिए डॉक्टर मरियम चुगताई ने जो बातें की बिल्कुल ठीक है. She has a national role and a job to play. In the beginning, I was also the member of the National Curriculum Council, and I was a huge opponent of the single national curriculum. You can find me in the all national discussions and debate. और मैं इसको सिंगल नेशनल कन्फ्यूजन कहता था. लेकिन डॉक्टर चुगताई जो बात कह रही हैं वो उसमें नियत की कोई शक नहीं है. No one doubts the intention. It is the approach and it is the process that we all have queries and questions with, the challenges that we have with the publication approvals, the impediments of the 18th Amendment. ये जो पाकिस्तान में 18th Amendment है, it was rushed. At the cost of the 18th Amendment, education was decentralized at the provincial level. So, देखना ये है कि is it from the single national curriculum, initially it started, now, initially there was a lot of confusion, but now they are making it more of a single common curriculum or a core curriculum. Now, common curriculum and a core curriculum has credible minimum standards. A curriculum is a curriculum document. Whether you call it international or you call it national, it is embedded with the pedagogical construct of your own language, culture, identity, nationhood, religion, and the enabling environment around it. बात ये हो रही है कि थोड़ा सा यहाँ पे पॉपुलिस्ट ट्विस्ट दिया जा रहा है डिबेट को. एकदम से जब अगर टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले एहतजाज करते हैं तो डॉक्टर चुगताई कह रही है कि मे बी इट इज़ अबाउट एलिटिज्म. बिल्कुल एलिटिज्म की बात नहीं है. ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान वाज एट द टॉप. 1979 there was nationalization of education system and then denationalization. After the denationalization of education, the impact and the quality and the standard of public education system, Sarkari schools and the missionary schools, it had a downward trend. The state did not pay any attention to the public and the state education systems and the schools. ये इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज ऑफ बॉयज़ है जिसने आदिल नजम जो लम्स के रेक्टर है उनको बनाया. ये वही मिशनरी स्कूल्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नॉन मुस्लिम्स ने की. ये वही सरकारी स्कूल्स हैं लाहौर के और एफसी कॉलेज, जीसी कॉलेज जिन्होंने आज तालीम और तदरीस के शोबे में ये जितने भी लीडिंग स्कूल्स की जो founders हैं, including my mother and others, all of them have been a product of either the public or the missionary schools. सरकार ने पिछले 30 सालों में पब्लिक और स्टेट स्कूल्स की तरफ तवज्जो नहीं दी, ना टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की, ना इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और बजटरी एलोकेशन की. Now when they realize that the second largest out of school children population after Nigeria is in Pakistan, all of a sudden they look at Pakistan's commitment to sustainable development goals in presence of the challenges of 18th Amendment. The state is panicking. The state should panic. And that is where I will support Dr. Chugtai that we must panic and create a common and a core culture of learning attainment through curriculum. But do not label our schools as elite schools. We are not elite. We are mainstream urban private education systems providing an equitable opportunity for the Pakistani middle and upper middle classes to progress in life. State should also focus on the development of the public education system so that they also realize what are the functional challenges and building capacity with the sustainable ecosystem. Thank you. Thank you, Faisal. I'm afraid we are short of on time. We've got a Q&A session now, and we'll be getting these questions. So I'll be asking one of our panel members to answer this. So the first question we have is, if we keep teaching subjects in Urdu, won't our students lag behind in the universities, or universally, sorry. Atiya, maybe you want to respond to this? So I think this is a question that I myself would like to ask Dr. Mariam, if I may, because मुझे तो अभी तक ये भी वाज़े नहीं है कि
کون سے سبجیکٹس اردو میں پڑھانے ہیں ایز پر the rules of the SNC, because like I said that yes, judges come to do chapas for whether Nazra Quran is being taught or not, but we have the education officers coming to our schools to see if certain subjects are being taught in Urdu or not. We are not understanding if the children, the writing of those subjects has to be in Urdu or not, whether those subjects have to be taught in Urdu or not, what happens when they suddenly shift to English the next year. So we are still very confused when it comes to the implementation. And I think that this is a better question for Dr. Mariam to respond. Dr. Mariam, you may want to respond to this. جی ابھی ریسنٹلی میں دبئی تھی جہاں پر ایک اسکول پرنسپل نے مجھ سے بات کی اور شی سیڈ کہ ان کے پاس بہت ساری بچیاں ہیں جو سائنسز میں جانا چاہتی ہیں, ماسٹرز لیول سائنس کرنا چاہتی ہیں, لیکن ان کی 9ویں 10ویں کی فزکس کیمسٹری بایولوجی کی کتاب اردو میں ہے اور 11ویں 12ویں کی کتاب ایک دم سے انگریزی میں ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ ویسے سائنس کے لیے دماغ ان کا اچھا ہے لیکن وہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں سکتی, اور اس وجہ سے پاکستان ہیز لاسٹ سو مینی women who may have done an MSc in different areas of science from Balochistan. تو یہ لینگویج پالیسی کا ایشو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اینڈ لائک آئی سیڈ دس واز ون آف دا بگ پرابلمز آف ایئر 1 کہ لینگویج آف انسٹرکشن, لینگویج آف اسیسمنٹ, لینگویج آف ٹیکسٹ بک, ان سب کو بالکل مڈی کر دیا گیا ہے. لینگویج پالیسی پر ہم نے جب بنائے ٹوک اوور تو میں نے اس پر ایک باقاعدہ ایکسٹینڈیڈ رینج کا نوٹیفیکیشن, میرا خیال ہے کم از کم 8-10 مہینے ہو گئے ہیں, ویل شیئر اٹ اگین, جس پہ ہم نے کافی فلیکسیبلٹی دی ہے اسٹیٹ کی طرف سے, نہ ہی فیڈرل کی طرف سے تو ہو نہیں سکتا 18 امینڈمنٹ میں, بٹ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک خاص زبان میں بچے کا امتحان لینا ہے, اس کو اس خاص زبان میں پڑھانا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وی وانٹ ٹو میک شیور دیٹ آل چلڈرن آر ایبل ٹو ڈو 6 things. ایوری چائلڈ شوڈ بی ایبل ٹو نو میتھ اینڈ سائنس, جہاں پہ آپ کے مدارس پیچھے رہ جاتے ہیں. دے شوڈ ہیو بیسک فلوئنسی ان اردو اینڈ انگلش, ناٹ پرفیکشن بٹ بیسک فلوئنسی. دے شوڈ نو پاکستانیت اینڈ اخلاقیات سچ ایز تھرو اسلامیات اور وٹ ایور دیئر ریلیجن از. تو یہ 6 چیزیں آر منیمم کور. اس کے بعد آپ کس پروگریشن سے کون سی لینگویج میں کہاں پڑھانا چاہتی ہیں, اسکول کی چوائس ہونی چاہیے. پرائیویٹ جو آپ کے ہائی کوالٹی اسکولز ہیں وہ تو بہت کم ہیں. لینگویج پالیسی کا سب سے زیادہ ایشو آپ کا میسز کے بچوں کے لیے جو انگریزی رٹ کے بولتے ہیں, ایم اے انگلش کر کے بھی رٹ کے بولتے ہیں. سو آپ نے بالکل صحیح بات کی. ایز فار ایز دا نیشنل کریکولم آف پاکستان, جس کو کچھ صوبوں میں سنگل نیشنل کریکولم کہا جاتا ہے, کچھ میں NCP کہا جاتا ہے, بٹ اٹ از دا سیم انیشیٹو. As far as they are concerned, we have given a lot of flexibility, especially جو آپ اگر کسی اور ٹیکسٹ بک سے پڑھانا چاہتے ہیں, آپ اس کو ایز SRM استعمال کر سکتے ہیں جو کسی بھی لینگویج میں ہو سکتی ہے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایز دا چائلڈ گروز اپ, اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دا چائلڈ ہیز بیسک فلوئنسی in Urdu and English, because right now what you have is a colleague of mine who is a very senior bureaucrat. He tells me کہ اس کے بچے کا لینگویج بیریئر ہے. میں نے کہا بٹ وہ امریکہ میں پڑھ کے آئے. نہیں, وہ یہاں پہ پڑھا ہے, اس نے ایک لاہور گرامر اسکول کا بلکہ نام لیا کہ جی میرا بچہ لاہور گرامر اسکول سے پڑھا ہے, وہ تھوڑی بہت بات چیت کر سکتا ہے, باقی وہ پاکستان میں کسی اور سے بات نہیں کر سکتا, اسے اردو نہیں آتی. So we want to make sure that every child is able to at least, انہوں نے اسی مارکیٹ میں اسی لیبر فورس کے ساتھ کام کرنا ہے. They need to have a sense of collective that اردو فنکشنلی بول سکیں اور میجورٹی بچے انگریزی فنکشنلی بول سکیں. اس کو آپ کیسے اچیو کرتے ہیں, یہ اسکول کا پروگیٹو ہونا چاہیے. Okay, so Dr. Mariam, there's another question which is geared towards you. Has SNC addressed access, equity, quality education for all students? Now, obviously, 1 year is not good enough for us to gauge this, but do you think that we are heading in that direction? See, I think the most important thing in this is for us to understand that simply by making, you can make the best of standards, it's not going to achieve any kind of equality or equity. مثال کے طور پہ ایک مونو گریڈ انڈسٹریل ماڈل آف ایجوکیشن ہے کہ 12 سال
ایک بچہ ہے جس کو گھر پہ ناشتہ بھی ملے گا, ایک پیرنٹ اسے اسکول بھی چھوڑے گا, ٹائم پہ اس کو پک بھی کرے گا, اور 12 سال اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے گھر پہ گھر کی انکم کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ کسی ورک شاپ پہ کام کرے, یا اگر بچی ہے تو اپنے سبلنگس جو 8-10 سبلنگس ہیں ان کو بھی ریز کرنے میں, ان کی کیئر ٹیکنگ میں. کوئی دس ماڈل آف 12 years of education works for a very small minority of children around the world. We are working on an accelerated learning program جو اس وقت آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو کم ٹائم میں بچوں کو جلدی کانسیپٹ بیسڈ ان کے لرننگ لیول کے حساب سے, وچ از کالڈ ٹیچنگ ٹو دا لرننگ لیول, جس میں یو گیٹ فریڈم فرام دیز گریڈ لیولس کہ جی یہ کانسیپٹ آپ نے تیسری جماعت میں ہی پڑھانا ہے, تیسری سے چوتھی میں نہیں پڑھا سکتے, چوتھی سے دوسری میں نہیں پڑھا سکتے. اس سے پرائیویٹ سیکٹر اسی طرح سے بچوں کو پڑھاتا ہے. آپ اس کو ورٹیکلی فلیکسیبل کریں کہ بچے کی لرننگ لیول کے حساب سے وہ اس پہ پروگریس کر سکے, آپ اسے ہاریزونٹلی فلیکسیبل کریں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ بچے نے ایک کانسیپٹ کوڈنگ کا کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ میں پڑھا ہے یا میتھ کے سبجیکٹ میں پڑھا ہے. تو یہ ایک ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام ہم ڈیزائن کر رہے ہیں, جس کی بنا پر آپ کے ایس ایل اوز جو ہیں اس میں ریسٹرکچر ہو کے آئیں گے, وہی ایس ایل اوز جو پورے پاکستان کی منیمم اسٹینڈرڈ ہے, اور اسی بنا پر ہم ابریج ٹیکسٹ بکس بنائیں گے. یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے تو مفید ہیں ہی, آپ کے مدارس کے بچوں کے پاس بھی کم ٹائم ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے حفظ کرنا ہوتا ہے. آپ کی ملٹی گریڈ کلاس رومس 90% کلاس رومس بلوچستان میں ملٹی گریڈ سنگل ٹیچر کلاس روم ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کے ونٹر زون کے کلاس رومس جن کے پاس پورے سال میں ہوتے ہی 90 دن ہیں کہ انہوں نے پورا کورس پورا کرنا ہوتا ہے, یا وہ رٹواتے ہیں بچوں کو یا وہ کورس چھوڑ دیتے ہیں. تو جب آپ ایکوٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس قسم کے امپورٹنٹ انوویٹیو آئیڈیاز کو بڑی ہائی اسپیڈ پر ڈیولپ کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرنا ہے, جس میں اب پرائیویٹ سیکٹر ہمیں بہت سپورٹ کر رہا ہے تاکہ آپ ایکوٹی کی طرف جا سکیں. ایکوٹی کی باتیں صرف باتوں تک نہیں رہنی چاہیے, اور میری اپیل ہے ٹو آل دا پیپل ہو آر ان دی آڈینس اینڈ واچنگ دس ویڈیو کہ آپ نیشنل کریکولم کاؤنسل کے ساتھ اس ایفرٹ میں ٹورڈز ایکوٹی اس کا حصہ بنیں. Thank you. Dr. Arshad, you wanted to add something to this? Ji, so a couple of points I'd like to clarify. One is around the NOC requirement. دیکھیے ڈاکٹر مریم آپ نے بات کی کہ یہ پنجاب نے 2015 میں یہ قانون نافذ کیا تھا, لیکن اس قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا جب تک SNC نافذ نہیں ہوا. نمبر 2, no other province had a requirement for for giving NOCs. This was introduced together with the single national curriculum. That is why everybody is targeting the SNC or the national curriculum of Pakistan for this whole crisis that has been created. If there is one thing the federal government or the National Curriculum Council can do is to put an end to this requirement of NOCs. اگر آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں تاکہ تعلیم کا نقصان بچوں کو نہ ہو, آپ اس ریکوائرمنٹ کو جب تک کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوتی ہے ود دا ریگولیٹرز, آپ اس ریکوائرمنٹ کو آن اسٹینڈ بائی رکھ دیں, آن ہولڈ کر دیں. پنجاب نے 5 سال 7 سال اس ریکوائرمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی. اب ان کو سب کو سارے ٹیکسٹ بک بورڈز کو ایک راستہ مل گیا پیسے بنانے کا, اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آزاد جموں اینڈ کشمیر جس کی آبادی اتنی نہیں ہے, وہ 1 لاکھ روپے پر ٹیکسٹ بک اینڈ SRM چارج کر رہے ہیں یا اس سے بھی زیادہ ٹو گیو این NOC. unless you pay that money you cannot sell your textbook there. آپ لوگوں نے, آپ سے مراد فیڈرل گورنمنٹ کے اس انیشیٹو نے کہ جی آپ نے اپنی کتاب کا NOC لینا ہے صوبوں سے, یہ امپلیمنٹ کر کے جو کرائسس کریٹ کیا ہے اس سے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے بات کی کہ جی آپ اس کو صرف چند پرائیویٹ سکولز کی بات کریں, یہ چند پرائیویٹ سکول کی بات نہیں ہے, یہ ہر طبقے کے سکول کی بات ہے, ہر طبقے کے پرائیویٹ سکول کی. جو 800 روپے اور 1000 روپے بھی سکول چارج کرتے ہیں نا, ان کو بھی کتابیں نہیں مل رہی ہیں ان بچوں کو. صرف جو کتابیں آ رہی ہیں مارکیٹ میں وہ گورنمنٹ کی ٹیکسٹ بکس ہیں جو ٹیکسٹ بک بورڈ اپنی چھاپ کے مارکیٹ میں دیتے ہیں. تو آپ کے SNC کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت سکولوں کو یا سب سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں وہ پڑھا لیں, کیونکہ پرائیویٹ کتابیں تو ان کو مل ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ پروسیس اتنا ڈیلے کر دیا گیا ہے اور اس میں اتنے ہرڈلز کریٹ کر دیے گئے ہیں.
یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ NCC کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن صوبوں نے اس سنگل نیشنل کریکولم یا نیشنل کریکولم آف پاکستان کو ایکسکیوز بنا کر اس سارے پروسیس میں ایک روڈ بلاک کریٹ کر دیا گیا, جس کے بعد سے نہ KPK میں کتابیں مل رہی ہیں, نہ آزاد جموں کشمیر میں مل رہی ہیں. اس وقت ایک صوبہ جو بچا ہوا تھا وہ سندھ تھا. اب اگر سندھ کو بھی آپ راستہ دکھا دیں گے کہ بھائی اس طرح تم نے پیسے بنانے ہیں, تو آئی کین اشور یو پورے پاکستان میں تعلیم کا جو نقصان ہوگا آپ کے اس انیشیٹو سے کہ جی ہر پبلشر اپنی کتاب کے, اپنے SRM کے, اپنے ٹیچنگ ریسورس کا ایسا یا NOC لے, اس کی وجہ سے جو مسئلے ہوئے ہیں یہ آپ کے سارے انیشیٹو کو برباد کر دے گا. تھینک یو جی. Thank you. I think one last question to Ms. Mariam, Dr. Mariam. Have the madrasas wholeheartedly adopted the SNC? They have. In fact, میری ابھی ریسنٹلی ملاقات ہوئی تھی with some heads of جو نصابی کمیٹی ہے ان کی, دیوبند مدارس سوابی میں, ان کے انڈر کچھ 2-3 ہزار مدارس آتے ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دیوبند مدارس ہیں, ہمارے کریکولم کا حصہ ہے کہ ہم بچوں کو نصاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہنر سکھاتے ہیں, یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن دیتے ہیں, کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر بچوں کو آپ ہنر نہیں سکھائیں گے تو پھر وہ مذہب کو بیچیں گے. اینڈ آئی تھاٹ دیٹ واز سچ اے گڈ فلاسفی. تو مدارس کے ساتھ ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام, میں نے خود کوئی 500 سے زائد مدارس ہیں جو بالکل شروع میں نے جب ٹیک اوور کیا تھا, اس میں SNC 1 to 5 کی تمام کتابیں ڈسٹریبیوٹ کی, وہی کتابیں جو پبلک اسکولس میں جا رہی ہیں. 22 سے زائد سٹیز ہیں جہاں پر یہ مدارس لوکیٹڈ ہیں, اور باقی مدارس آر اسٹینڈنگ ان لائن. ہمیں مدارس کے ٹیچرز کی ٹریننگ کرنی ہوگی, اور مدارس کے ٹیچرز جو ہیں ان کو اپنی کانٹینٹ نالج ان کی اسٹرانگ نہیں ہے. تو یہ کام بہت زیادہ ہے, لیکن ہم بالکل اس پر ہماری طرف سے تاخیر ہے, کیونکہ مدارس کی طرف سے بہت اونرشپ ہے اس کی. I'm not saying that every madrasa in Pakistan is on board, but more madrasas than you would imagine are on board. اور a majority of madaris are excited about this project because انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں کہ کسی اچھے پرائیویٹ اسکول سے بھی کوئی ریلیجس اسکالر نکلے اور کسی مدرسے سے بھی کوئی سائنٹسٹ نکلے. I think that would be a good day for us. Thank you so much. Just respond to Arshad Sahab. آپ نے بہت اچھی بات کی, اینڈ آئی ہیو ایبسلیوٹلی نوٹڈ اٹ, اور میں اس پہ پوری کوشش کر رہی ہوں. We're running out of time, please, so let's just wrap it up, please. Thank you. جی دیٹ واز اٹ. میں سر ایک بات لاسٹ, یہ جو ارشد صاحب نے جو بات کی اور جو ڈاکٹر چغتائی رسپانس کر رہی ہیں, بیسیکلی دس ڈبیٹ, مجھے پتہ ہے سنگل نیشنل کریکولم کے پیچھے وجوہات کیا تھیں. Let me now say something. The discussion and the debate started by claiming that these foreign examination and textbook boards, they put the national ideology and unity at risk. There is an element of mistrust within the system, whereas the Cambridge and the Oxford textbook boards are the single common fantastic thing that has happened to the teaching and learning progression in Pakistan. So as long as the federation does not resolve their own limitation to understand that a good curriculum and a good process of critical thinking and a good pedagogical construct does not threaten the ideology and the unity, we will have no problems. And that is why the textbook boards and some of the schools, they are struggling and suffering. Thank you. Thank you so much. On behalf of Beacon House, I would like to thank all the panelists for taking out time from their busy schedules. We've got some more questions, but perhaps we'll be putting them on the website. So we'd forward them to you for if you could please answer those. Thank you very much.